ایک عورت تھی، اس کے مکان میں چوہا رہتا تھا۔ وہ چوہا اس عورت کو بہت پریشان کرتا تھا، اس کے کپڑے وغیرہ کاٹ ڈالتا تھا۔ ایک روز عورت بازار گئی اور چوہے کی پریشانی سے بچنے کے لیے چوہے دانی خرید لائی اور چوہے دانی پر گھی لگا کر رکھ دیا۔ جب رات ہو گئی اور گھر میں ہر طرف سناٹا ہو گیا تو چوہا اپنے بل سے نکل کر باہر آیا۔ اچانک اس کو گھی والی روٹی کی خوشبو آئی۔ اب چوہا گھر میں ادھر ادھر پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے کہ یہ گھی والی روٹی کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ گھومتے پھرتے ایک جگہ چوہے دانی نظر آئی اور اسی میں گھی والی روٹی لٹک رہی تھی۔ چوہا قریب گیا اور چاروں طرف پنجرے کے چکر لگانے لگا کہ اندر کیسے گھسیں۔ ایک طرف اس کو راستہ مل ہی گیا۔ چوہا بہت خوش ہوا کہ راستہ تو ملا گھی والی روٹی تک پہنچنے کا۔ اب چوہا اندر داخل ہو کر بہت خوش ہوا اور بڑے اطمینان سے خوشی خوشی روٹی کھانے لگا۔ جب روٹی کھا چکا تو سوچا کہ اب واپس چلیں، لیکن داخل ہونے والا دروازہ تو اندر داخل ہونے کے بعد فوراً ہی بند ہو گیا تھا۔ ادھر ادھر نکلنے کے لیے منہ مارنے لگا مگر نکلنے کا راستہ نہ ملا۔ صبح ہو گئی، عورت سو کر اٹھی اور پنجرے کو دیکھا تو اس میں خوب موٹا چوہا پھنسا تھا۔ عورت نے اپنے بچے کو جگایا اور اس سے کہا، دیکھ چوہے دان میں کتنا موٹا چوہا آ گیا ہے۔ وہ اٹھا اور چوہے کو دیکھ کر گھر سے باہر نکلا، اپنے 2-4 دوستوں کو بلا لایا۔ اس عورت کے ایک لڑکی بھی تھی، اس کو بھی جگایا اور کہا، دیکھ تو پنجرے میں کتنا موٹا چوہا آ گیا ہے۔ چوہے کو دیکھ کر وہ بھی گھر سے باہر نکلی اور 2-4 اپنے سہیلیوں کو بلا لائی۔ یہ سب بچے اور بچیاں ہاتھ میں لوہے کا سریا لے کر اس چوہے دان کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے۔ جب لڑکے چوہے کو مارتے تو چوہا لڑکیوں کی طرف چلا جاتا اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ گھی والی روٹی تو کھائی مگر بڑا برا پھنسا۔ اگر یہاں سے ایک مرتبہ نکل جاؤں تو پھر دوبارہ اپنی ساری زندگی گھی والی روٹی نہ کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، آج دنیا میں جو لوگ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو کچھ ملے سب ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، قیامت کے دن اس کا یہی حال ہوگا کہ جب اللہ کے عذابوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کہیں گے، اے اللہ، ہم کو کسی طرح ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیجئے۔ ہم کسی پر قطعاً ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی کے مال کو ہڑپ کر نہیں کھائیں گے اور پکے مومن و ایماندار بن کر آئیں گے، مگر لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ اس لیے اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری موت سے پہلے کر لینی چاہیے، ورنہ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔